کیا آپ اپنے موجودہ حالات کے بیابان کو چھوڑ کر اس سب میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں جو خدا نے آپ سے وعدہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ وعدے اور اس کی تکمیل کے درمیان ہمیشہ ایمان کا ایک قدم ہوتا ہے، اور یہی وہ قدم تھا جو یشوع کو اٹھانا تھا۔ یشوع کی کتاب بائبل مقدس میں ایک نہایت طاقتور تبدیلی کی علامت ہے۔ وہ لمحہ جب بنی اسرائیل بیابان سے نکل کر وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں۔ بزرگ موسیٰ کی وفات کے بعد خدا نے یشوع کو قائد کے طور پر مقرر کیا، نہ صرف علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بلکہ ایمان، فرما برداری اور پاکیزگی کے ذریعے خداوند کے ساتھ چلنے کا ایک نیا طریقہ سکھانے کے لیے۔ یشوع کی کتاب صرف جنگوں اور فتوحات کا ریکارڈ نہیں بلکہ خدا پر بھروسہ اور اس پر مکمل انحصار کا ایک روحانی رہنما ہے۔ یشوع کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی قوت انسانی کوشش سے نہیں بلکہ خدا کی وفاداری سے ملتی ہے۔ یشوع کی زندگی کی کتاب کا ہر ایک باب ایک ابدی اصول کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا ان لوگوں کی عزت بڑھاتا ہے جو ناممکن حالات میں بھی اس کے کلام پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ جب ہم یشوع کی زندگی میں پائے جانے والے گہرے بھیدوں پر غور کرتے ہیں تو یہ ہمیں تقویت دیتے ہیں کہ ہم دلیری کے ساتھ زندگی گزاریں، ایمان کے ساتھ فرما برداری کریں اور اس وقت تک ثابت قدم رہیں جب تک ہم خدا کے وعدوں کی تکمیل نہ دیکھ لیں۔ اس ویڈیو میں پیش کیا جانے والا مطالعہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ اپنی زندگی میں موجودہ بیابان سے آگے دیکھیں اور ایمان رکھیں کہ خدا کے وعدے آج بھی زندہ ہیں۔ آخر تک میرے ساتھ رہیں اور اس سفر کو اجازت دیں کہ یہ آپ کے ایمان کی نظر کو تازہ کرے، آپ کے بھروسے کو گہرا کرے اور آپ کے اندر یہ یقین بیدار کرے کہ جب خدا آپ کے آگے آگے چلتا ہے تو پہاڑ میدان ہو جاتے ہیں اور صحراؤں میں بھی راستہ بن جاتا ہے۔ پہلا بھید، خدا کا کلام ہی فتح کی بنیاد ہے۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ یشوع 1:8 کسی بھی فتح سے پہلے خدا یشوع کو سکھاتا ہے کہ حقیقی کامیابی کلام سے شروع ہوتی ہے۔ یشوع کی کتاب کی یہ آیت 3 بنیادی اعمال پر زور دیتی ہے: بولنا، غور کرنا اور عمل کرنا۔ دن رات دھیان رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم کلام مقدس کے ساتھ مسلسل رفاقت میں رہیں اور اسے اپنے خیالات اور اعمال کو ڈھالنے دیں۔ فرما برداری وقتی نہیں بلکہ مسلسل ہونی چاہیے۔ خدا ان لوگوں سے خوشحالی اور کامیابی کا وعدہ کرتا ہے جو اپنے فیصلوں کو اس کی ظاہر کی ہوئی مرضی کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ یہ آیت صرف کامیابی کا کوئی نسخہ نہیں بلکہ ایک ابدی اصول ظاہر کرتی ہے۔ حقیقی کامیابی کا راستہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی کو خدا کے کلام کی مسلسل رہنمائی کے تحت گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسرا بھید، مضبوط اور دلیر بنو۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ یشوع 1:9 یشوع کو ایک نہایت مشکل ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین میں لے جائے۔ ایسی بھاری ذمہ داری کے سامنے خدا اسے مضبوط اور دلیر ہونے کا حکم دیتا ہے۔ یہ کوئی مشورہ نہیں بلکہ ایمان کی پکار ہے۔ یہ دلیری خود اعتمادی سے نہیں بلکہ خدا کی مسلسل حضوری کے یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ خوف اور مایوسی انسانی جذبات ہیں، لیکن جو خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر یہ حاوی نہیں ہونے چاہیے۔ یہ وعدہ کہ میں تیرے ساتھ ہوں ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو ہم اس وقت بھی آگے بڑھ سکتے ہیں جب ہمیں راستے کا انجام نظر نہ آئے۔ تیسرا بھید، خدا ایمان اور دلیری کی قدر کرتا ہے۔ یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی، کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے۔ یشوع 2:11
راہب کے یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے خدا کے عظیم کاموں کی شہرت قوموں میں پھیل چکی تھی۔ خدا ان لوگوں کی عزت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کے کام اس کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ یشوع اور لوگوں کے ایمان اور دلیری نے ان کے دشمنوں کے دل دہلا دیے۔ جب ہم فرمانبرداری اور روحانی دلیری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگی بھی خدا کی حاکمیت کی گواہی بن جاتی ہے۔ دنیا ان لوگوں میں ایک فرق محسوس کرتی ہے جو سچے خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایمان اور دلیری صرف فتح کے رویے نہیں ہیں بلکہ یہ زندہ ثبوت ہے کہ خدا زندہ ہے اور اپنے لوگوں کے وسیلہ سے کام کر رہا ہے۔ چوتھا بھید، نجات سچے دل تک پہنچتی ہے۔ اب میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ مجھ سے خداوند کی قسم کھاؤ کہ چونکہ میں نے تم پر مہربانی کی ہے تم بھی میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرو گے اور مجھے کوئی سچا نشان دو۔ یشوع 2:12 آیت۔ راہب جو یرو کی ایک عورت تھی، اس نے اسرائیل کے خدا کی قدرت کو پہچانا اور ایمان سے قدم اٹھایا۔ اس کی کہانی ثابت کرتی ہے کہ خدا کبھی بھی توبہ کرنے والے اور سچے دل کو رد نہیں کرتا، چاہے اس کا ماضی کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا سارا گھرانہ بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایمان لایا اور ڈٹ کر کھڑی ہوئی، اور اس کا یہی انداز ہمارے لیے ایک سبق بن گیا۔ نجات نہ نسل پر منحصر ہے اور نہ ظاہری حالت پر، بلکہ ایمان اور سپردگی پر ہے۔ راہب خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ کا حصہ بنی، جو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کسی بھی زندگی کی کہانی کو بدل سکتا ہے۔ حقیقی ایمان نئی شروعات کا دروازہ کھول دیتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی ناممکن کیوں نہ ہوں۔ پانچواں بھید، پاکیزگی خدا کے معجزات لاتی ہے۔ اور یشوع نے لوگوں سے کہا کہ تم اپنے آپ کو مقدس کرو کیونکہ کل کے دن خداوند تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا۔ یشوع 3:5 آیت۔ پاکیزگی دل کو خدا کے معجزات دیکھنے اور قبول کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اندرونی صفائی اور گناہ کو ترک کرنا خدا کے جلال کے ظاہر ہونے کے لیے جگہ بناتا ہے۔ خداوند عجیب کام کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے کردار کے مطابق خود کو ڈھالیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اس کے لیے مخصوص کرتے ہیں تو وہ اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے۔ تقدیس بوجھ نہیں بلکہ ایک اعزاز ہے۔ یہ وہ پل ہے جو ہمیں معکوف الفطرت تجربات تک لے جاتا ہے۔ چھٹا بھید، خدا وہاں راستہ بناتا ہے جہاں کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اور وہ کاہن جو خداوند کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سوکی زمین پر کھڑے رہے اور سب اسرائیلی خشک زمین پر ہو کر گزرے، یہاں تک کہ ساری قوم صاف یردن کے پار ہو گئی۔ یشوع 3:17 آیت۔ لوگ خشک زمین پر یردن کو پار کر گئے کیونکہ خدا نے ناممکنات میں راستہ بنا دیا۔ یہ معجزہ اس واقعہ کی یاد دلاتا ہے جب اس نے بحر کلزم کو چیر دیا تھا اور ظاہر کرتا ہے کہ جو خدا موسیٰ کے ساتھ تھا وہی یشوع کے ساتھ بھی تھا۔ خداوند ان جگہوں پر راستہ بنانے میں ماہر ہے جہاں صرف رکاوٹیں نظر آتی ہیں۔ آج ہم اس کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں، چاہے سب کچھ بند ہی کیوں نہ دکھائی دے۔ وہ ہماری خاطر عجیب طریقے سے کام کرتا ہے۔ ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم معجزہ ہونے سے پہلے ہی فرما برداری کریں۔ ساتواں بھید، گواہیاں ایمان کو مضبوط بناتی ہیں تاکہ یہ تمہارے درمیان ایک نشان ہو، اور جب تمہاری اولاد آئندہ زمانہ میں تم سے پوچھے کہ ان پتھروں سے تمہارا مطلب کیا ہے تو تو ان کو جواب دینا کہ یردن کا پانی خدا کے عہد کے صندوق کے آگے 2 حصے ہو گیا تھا، کیونکہ جب وہ یردن پار آ رہا تھا تب یردن کا پانی 2 حصے ہو گیا۔ یوں یہ پتھر ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کے واسطے یادگار ٹھہریں گے۔ یشوع 4:6-7 آیت۔ جو لوگ خداوند کی حضوری کو اٹھائے پھرتے ہیں جیسے عہد کے صندوق کو اٹھانے والے کاہن، وہ الہی اختیار کے ساتھ چلتے ہیں۔ یشوع نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ 12 پتھروں کی یادگار قائم کریں تاکہ یردن کے معجزہ کو یاد رکھیں۔ جب ہم یاد کرتے ہیں کہ خدا پہلے کیا کر چکا تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آنے والی نسلوں کو اس کی قدرت کی گواہیاں سننی چاہیے۔ یہ پتھر ایمان کی نشانیاں ہیں جو ہمیں خدا کی
وفاداری یاد دلاتی ہیں۔ ہمیں کبھی بھی ماضی کے معجزات کو نہیں بھولنا چاہیے، وہ آج کے ایمان کے لیے ایک ایندھن کا کام کرتے ہیں۔ یہ یادگار عبادت کے لیے نہیں بلکہ یاد رکھنے کے لیے تھی جو کچھ خدا نے ماضی میں کیا۔ اسے یاد رکھنا ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ جس نے کل ہمارے لیے کیا وہ آج بھی کرے گا۔ 8واں بھید، خدا کا وقت کامل ہوتا ہے۔ پھر خداوند نے یشوع سے کہا کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم سے ڈھلکا دیا، اسی سبب سے آج کے دن تک اس جگہ کا نام جلجال ہے۔ یشوع 5:9۔ جلجال اس لمحے کی علامت بنا جب مصر کی شرمندگی کا خاتمہ ہوا اور ایک نئے سفر کی شروعات ہوئی۔ غلامی، بیابان کی زندگی اور بڑبڑاہٹ کے سالوں کے بعد خدا نے اعلان کیا، آج میں نے تمہاری رسوائی دور کر دی ہے۔ زندگی میں کبھی ایسے لمحات آتے ہیں جب خداوند ہماری کہانی کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ خدا کا وقت ہمیں دیر سے آتا ہوا محسوس ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ درست اور ٹھیک وقت پر ہوتا ہے۔ وہ ماضی کو شفا دیتا ہے، پرانے بوجھ اتار دیتا ہے اور ایک نیا زمانہ کھول دیتا ہے۔ اگرچہ مصر درد اور رسوائی کی علامت ہو، مگر خدا کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ ہماری زندگی کی کتاب کا صفحہ پلٹ دے۔ جلجال وہ جگہ ہے جہاں مکمل آزادی ملتی ہے، جہاں ماضی ختم ہوتا ہے اور مقصد کا آغاز ہوتا ہے۔ 9واں بھید، اصل سپہ سالار خدا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ تب یشوع نے زمین پر سے نگو ہو کر سجدہ کیا اور اس سے کہا کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے۔ یشوع 5:14۔ یرو کی لڑائی سے پہلے یشوع کی ملاقات ایک آسمانی ہستی سے ہوئی جو خداوند کے لشکر کا سردار تھا۔ اس لمحہ نے ظاہر کیا کہ جنگ یشوع کی نہیں بلکہ خداوند کی تھی۔ خدا خود ان آسمانی فوجوں کی قیادت کرتا ہے جو اس کے لوگوں کے لیے لڑتی ہیں۔ یشوع منہ کے بل گرا اور تسلیم کیا کہ اصل اختیار کس کے پاس ہے۔ اکثر ہم خدا سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے منصوبوں میں شامل ہو، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا میں خداوند کے منصوبہ میں شامل ہوں؟ الہی اختیار کے آگے جھکنا ہی فتح کی کنجی ہے۔ جب وہ رہنمائی کرتا ہے تو جنگ پہلے ہی جیت لی جاتی ہے۔ 10واں بھید، فرما برداری کرو چاہے بات عجیب ہی کیوں نہ لگے۔ سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کی چوگرد گشت کرو۔ 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا، اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے چلیں، اور 7ویں دن تم شہر کی چاروں طرف 7 بار گھومنا اور کاہن نرسنگے پھونکیں۔ یشوع 6:3-4۔ یرو کو فتح کرنے کی حکمت عملی بالکل غیر روایتی تھی۔ شہر کے گرد چکر لگانا اور نرسنگے بجانا۔ اکثر خدا ہم سے ایسے طریقے سے فرما برداری چاہتا ہے جو انسانی عقل کو غیر منطقی لگتا ہے۔ سچا ایمان اس وقت ہی ظاہر ہوتا ہے جب ہم اپنی پوری سمجھ کے بغیر بھی حکم مان لیتے ہیں۔ لوگوں نے بھروسہ کیا اور ہر حکم پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا اور فصیلیں گر گئیں۔ فتح انسانی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کی آواز کے آگے جھکنے سے آئی۔ کبھی کبھی ہماری فرما برداری بھی وہ آواز بن جاتی ہے جو دیواروں کو گرا دیتی ہے۔ 11واں بھید، پوشیدہ گناہ فتح کو روک دیتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیز میں خیانت کی، کیونکہ اکن بن کرمی بن زبدی بن زارا نے جو یہودا کے قبیلہ کا تھا ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا، سو خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا۔ یشوع 7:1۔ اور ایس سے شکست اس لیے نہیں ہوئی کہ اسرائیل میں طاقت کی کمی تھی، بلکہ اس لیے کہ ایک پوشیدہ گناہ موجود تھا۔ اکن نے نافرمانی کی اور پوری قوم پر لعنت لے آیا۔ یہ مرحلہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک شخص کا گناہ بھی بہت سو کو متاثر کر سکتا ہے۔ خدا ایک پاک، صاف اور راست باز قوم چاہتا ہے۔ اس سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ خدا کے حضور کھلے دل سے اقرار کرنا رفاقت کو بحال کرتا ہے اور فتح کا دروازہ کھولتا ہے۔ جب گناہ کا اقرار نہیں کیا جاتا تو بہترین منصوبے بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ ہی خدا کی برکت اور رہنمائی کو دوبارہ حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ 12واں بھید، توبہ فتوحات کو بحال کرتی ہے۔
اٹھ لوگوں کو پاک کر اور کہہ کہ تم اپنے آپ کو کل کے لیے پاک کرو، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیلیو، تمہارے درمیان مخصوص کی ہوئی چیز موجود ہے، تم اپنے دشمن کے آگے ٹھہر نہیں سکتے جب تک تم اس مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے دور نہ کر دو۔ یشوع 7 باب 13 آیت۔ خدا نے یشوع پر ظاہر کیا کہ بحالی صرف تقدیس کے ذریعے آئے گی۔ سچی توبہ عمل کا تقاضا کرتی ہے، گناہ کو دور کرنا اور اپنے آپ کو دوبارہ مخصوص کرنا۔ خدا کبھی بھی فروتن اور ٹوٹے دل کو رد نہیں کرتا، وہ بحال کرنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی پاکیزگی کے عہد کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ یہ وقت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ غلطیاں ہمیں اس وقت تک نااہل نہیں کر سکتی جب تک ہم بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ جب ہم اپنی غلطیوں کو مان لیتے ہیں اور خدا کی اصلاح کے آگے جھک جاتے ہیں تو وہ اپنا فضل بحال کرتا ہے اور دوبارہ فتح عطا کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ چلنا اس کی مرضی کے مطابق مسلسل خود کو ڈھالنے کا تقاضا کرتا ہے۔ 13واں بھید، فتح خدا ہی کی حکمت عملی سے آتی ہے۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا، خوف نہ کھا اور نہ ہراسان ہو، سب جنگی مردوں کو ساتھ لے اور اٹھ کر آئی پر چڑھائی کر۔ دیکھ میں نے آئی کے بادشاہ اور اس کی رعیت اور اس کے شہر اور اس کے علاقہ کو تیرے قبضہ میں کر دیا ہے۔ یشوع 8 باب 1 آیت۔ اکن کے گناہ کا معاملہ نمٹ جانے کے بعد خدا نے یشوع کا حوصلہ دوبارہ بحال کیا اور اسے پھر سے آئی کو فتح کرنے کے لیے بھیجا، اس بار الہی حکمت عملی کے ساتھ۔ خدا نے نہ صرف اس کی ہمت بندھائی بلکہ مکمل منصوبہ بھی دیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حقیقی فتح صرف لڑنے سے نہیں بلکہ خدا کے طریقہ کے مطابق لڑنے سے ملتی ہے۔ اس کی ہدایت کی فرما برداری ہی اصل فرق پیدا کرتی ہے۔ جب خداوند ہمارے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے تو ماضی کی ناکامیاں مستقبل کی کامیابیوں میں بدل جاتی ہیں۔ 14واں بھید، کلام کے ذریعے عہد کی تجدید کرو۔ اس کے بعد اس نے شریعت کی سب باتیں یعنی برکت اور لعنت جیسی وہ شریعت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں پڑھ کر سنائی۔ چنانچہ جو کچھ موسیٰ نے حکم دیا تھا اس میں سے ایک بات بھی ایسی نہ تھی جسے یشوع نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت اور عورتوں اور بال بچوں اور ان مسافروں کے سامنے جو ان کے ساتھ مل کر رہتے تھے نہ پڑھا ہو۔ یشوع 8 باب 34 سے 35 آیت۔ فتح کے بعد یشوع نے لوگوں کو دوبارہ جمع کیا تاکہ وہ خدا کی شریعت کو سنیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کامیابی ہمیں کلام سے دور نہیں بلکہ اس کے قریب لے آنی چاہیے۔ خدا کے احکام کو یاد رکھنا ہمارے عہد کو مضبوط کرتا ہے۔ برکت مسلسل فرما برداری سے آتی ہے نہ کہ چند وقتی فتوحات سے۔ یہ لمحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کامیابی کے موسم میں بھی ہمیں ہمیشہ کلام کی طرف لوٹنا چاہیے۔ کلام کے ذریعے عہد کی تجدید، روحانی بلوغت کی نشانی اور آنے والے مشکل وقت کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ 15واں بھید، ظاہری شکل و صورت سے خبردار رہو۔ تب ان لوگوں نے ان کے توشہ میں سے کچھ لیا اور خداوند سے مشورت نہ کی، اور یشوع نے ان سے صلاح کی اور ان کی جان بخشی کرنے کے لیے ان سے عہد باندھا، اور جماعت کے اسیروں نے ان سے قسم کھائی۔ یشوع 9 باب 14 سے 15 آیت۔ جباؤنیوں نے یہ ظاہر کر کے کہ وہ کسی دور ملک سے آئے ہیں یشوع کو دھوکہ دیا، اور اسرائیل نے خدا سے مشورہ کیے بغیر ان سے عہد کر لیا۔ یہ وقت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظاہری حالات دھوکہ دے سکتے ہیں اور دعا کے بغیر کیے گئے فیصلے دیر پا نتائج رکھتے ہیں۔ عقل مند رہنما بھی اس وقت غلطی کر سکتے ہیں جب وہ الہی رہنمائی نہیں لیتے۔ دھوکہ اس لیے کامیاب ہوا کہ لوگوں نے خدا کی مرضی جانے بغیر اپنی منطق پر بھروسہ کیا۔ یہ سکھاتا ہے کہ جب بھی ہمیں فیصلے کرنے ہوں ہمیں خداوند سے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس سے زیادہ دیکھتا ہے جو انسانی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ 16واں بھید، خدا ہمارے لیے لڑتا ہے، اور ایسا دن نہ کبھی اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد جس میں خداوند نے کسی آدمی کی بات سنی ہو، کیونکہ خداوند اسرائیلیوں کی خاطر لڑا۔ یشوع 10 باب 14 آیت۔
اس حیرت انگیز جنگ میں یشوع نے دعا کی اور سورج ٹھہر گیا۔ ایک غیر معمولی معجزہ ہوا کیونکہ خدا خود اسرائیل کے لیے لڑا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب مقصد راستی کا ہو اور ہم اس کی مرضی کے مطابق چل رہے ہوں تو خدا ہمارے لیے آسمان و زمین کو ہلا دیتا ہے۔ یہ وقت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خداوند صرف ہماری مدد نہیں کرتا بلکہ وہ ہمارے لیے خود جنگ کرتا ہے۔ فتوحات صرف انسانی طاقت سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ خدا کی معکوف الفطرت مداخلت سے ملتی ہیں۔ یشوع کی دلیرانہ دعا اس ایمان کو ظاہر کرتی ہے جو جانتا ہے کہ خدا سنتا ہے، جواب دیتا ہے اور قدرت کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ 17واں بھید، فتح مکمل ہونے تک مت رکو۔ جیسا خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی موسیٰ نے یشوع کو حکم دیا اور یشوع نے ویسا ہی کیا، اور جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا ان میں سے کسی کو اس نے بغیر پورا کیے نہ چھوڑا۔ یشوع 11 باب 15 آیت۔ یشوع نے خداوند کے ہر حکم کو پورا کرنے میں وفاداری دکھائی۔ وہ نہ تو بھٹکا اور نہ ہی مشن مکمل ہونے سے پہلے رکا۔ بہت سی روحانی فتوحات استقامت مانگتی ہیں مگر فرما برداری مکمل فتح پیدا کرتی ہے۔ یہ وقت ہمیں خبردار کرتا ہے کہ آدھے راستے میں رک جانا یا اصولوں پر سمجھوتا کرنا خطرناک ہے۔ پوری برکت انہی کو ملتی ہے جو آخر تک وفادار رہتے ہیں۔ خدا ان لوگوں کی عزت کرتا ہے جو اس کی ہدایات پر بغیر اپنی مرضی یا رد و بدل کے عمل کرتے ہیں۔ مستقل فرما برداری ہی وہ سب کچھ حاصل کرنے کی کنجی ہے جس کا اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ 18واں بھید، خدا اپنے وعدوں میں وفادار ہے، اور جتنی اچھی باتیں خداوند نے اسرائیل کے گھرانے سے کہی تھیں ان میں سے ایک بھی نہ چھوٹی، سب کی سب پوری ہوئی۔ یشوع 21 باب 45 آیت۔ زمین کی تقسیم کے بعد کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ خدا نے اپنا ہر وعدہ پورا کیا۔ ایک بھی وعدہ ایسا نہ تھا جو پورا نہ ہوا، اور یہ یشوع کی کتاب کا سب سے گہرا اور طاقتور اعلان ہے۔ خدا کی وفاداری حالات یا انسانی منطق پر منحصر نہیں ہوتی۔ جو وہ وعدہ کرتا ہے اسے اپنے کامل وقت پر پورا کرتا ہے، چاہے وہ انسان کو تاخیر معلوم ہو یا ناممکن دکھائی دے۔ اس کے الفاظ سچے اور مؤثر رہتے ہیں۔ ہم اس کے وعدوں پر پورے اعتماد کے ساتھ بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ الہی وفاداری ہی ہماری امید کی بنیاد اور ہمارے ایمان کا لنگر ہے۔ 19واں بھید، خدا کی خدمت دیانت داری سے کرو۔ پس تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو۔ یشوع 24 باب 14 آیت۔ یشوع لوگوں کو روحانی ذمہ داری کی طرف بلاتا ہے کہ وہ خلوص اور سچائی سے خداوند کی خدمت کریں۔ خدا کے ساتھ چلنا مکمل وابستگی چاہتا ہے۔ ہم ماضی کے بتوں کو تھامے رکھتے ہوئے اس کی خدمت نہیں کر سکتے۔ خدا کی خدمت میں دیانتداری کا مطلب ہے ہر اس چیز کو دور کرنا جو اس کی حاکمیت کا مقابلہ کرتی ہو۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خالص اور غیر تقسیم شدہ ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ خدا کا خوف، خلوص اور سچائی ایک مضبوط روحانی زندگی کے ستون ہیں۔ پورے دل سے خدا کی خدمت کرنا رہنمائی، برکت اور خدا کے ساتھ گہری قربت ہماری زندگیوں میں لاتا ہے۔ 20واں بھید، خداوند کی خدمت کا روزانہ انتخاب کریں، اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ یشوع 24 باب 15 آیت۔ یشوع کا یہ اعلان اس کی پوری زندگی کے طاقتور ترین بیانات میں سے ایک ہے۔ اس نے دلیری سے اپنے اور اپنے گھرانے کے لیے خداوند کی خدمت کرنے کے فیصلے کی تجدید کی۔ ایمان روزانہ کے انتخاب کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک غیر مستحکم نسل کے درمیان بھی یشوع اپنے یقین پر قائم رہا۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم خدا کے لیے واضح اور مستقل فیصلے کریں۔ خداوند کی خدمت کا فیصلہ کسی اور کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ اسے پورے
پورے یقین اور مضبوط عزم کے ساتھ خود اعلان کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم اپنے گھروں کے مرکز میں خدا کو رکھتے ہیں تو اس کی برکت آنے والی نسلوں تک پھیلتی ہے۔ یشوع کی زندگی صرف ایک تاریخی بیان نہیں بلکہ عمل میں ایمان کا ایک روحانی رہنما ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ فرما برداری کے بغیر کوئی فتح نہیں اور پاکیزگی کے بغیر کوئی وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل نے بیابان سے وعدہ کی سرزمین تک جو بھی قدم اٹھایا وہ مکمل طور پر خدا پر انحصار کے ساتھ اٹھایا۔ یشوع کا سفر ہمیں دکھاتا ہے کہ حقیقی ایمان آگے بڑھنے کے لیے دلیری، دوبارہ شروع کرنے کے لیے توبہ اور اچھے انجام تک پہنچنے کے لیے استقامت مانگتا ہے۔ خدا کی وفاداری کبھی تبدیل نہیں ہوتی لیکن وہ ہم سے ایک رضامند دل چاہتا ہے، ایسا دل جو فرما بردار رہے اور مشکل راستوں میں بھی ثابت قدم کھڑا رہے۔ اس کتاب کا ہر لمحہ، ہر واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آج کے ہمارے فیصلے ہمارے اور ہمارے خاندان کی آنے والی زندگی کو تشکیل دیتے ہیں۔ جب ہم غیر یقینی حالات میں بھی فرما برداری کا انتخاب کرتے ہیں اور نتیجہ دیکھے بغیر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم خدا کی معکوف الفطرت قدرت کا تجربہ کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ یشوع کی زندگی میں پائے جانے والے تمام واقعات سے حاصل ہونے والے اسباق ہمارے ایمان کو مضبوط کریں اور ہمارے دل میں خدا کے وعدوں میں بھرپور زندگی گزارنے کی خواہش بیدار کریں۔ خوف کو خود کو روکنے نہ دیں اور ماضی کو اپنی پہچان نہ بننے دیں۔ یشوع کی طرح دلیری سے کھڑے ہوں اور پورے یقین کے ساتھ اعلان کریں کہ میں اور میرا گھرانہ تو خداوند کی عبادت کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ وہی خدا جو یشوع کے ساتھ ساتھ چلتا رہا آپ کے ساتھ بھی ہو اور ہمیشہ آپ کو وہی زور اور قوت اور رہنمائی عطا کرتا رہے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔